اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت مٹی سے انسان کی تخلیق کی۔ پھر جب روح پھونکی گئی تو زمین پر ایک ایسا وجود میں آیا جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ اسی مقام کی تعظیم کرے۔ تمام فرشتے عاجزی کے ساتھ سجدہ کرنے لگے، مگر ایک مخلوق، شیطان، نے اپنے غرور میں یہ برداشت نہ کی۔ اس نے انکار کیا اور خود کو بلند جان کر زمین کی خاک سے بنے ہوئے مقام انسان کا حق تلف کر ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائیں جو انسان کی فہم میں اضافہ کرتی تھیں۔ اسی علم کے ذریعے انسان نے نام، نشانیاں اور حقن عمل کو سمجھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے نبی سے اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا تو وہاں کے مناظرت، نعمتیں اور سکون نے دل کو مسحور کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بھی رکھی، ایک حد مقرر کی گئی تاکہ انسان جان سکے کہ اطاعت اور پرہیزگاری کس قدر قیمتی ہے۔ شیطان نے چالاکی سے وسوسے میں مبتلا کیا۔ جنت کے راستوں میں وہ پھرا، نرم لکھی باتوں میں شک و خواہش ڈال کر دلوں کو بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے نبی سے اور ان کی زوجہ نے نصیحتوں کے باوجود ایک لمحے کی کمزوری میں اس وسوسے کو سنا اور وہی عمل کر بیٹھے جس سے جنت کی معصومیت پر پردہ پڑ گیا۔ جب حقیقت عیاں ہوئی تو ان کے دل ندامت سے بھر گئے، وہ چھپنے، شرمندگی اور غمزے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسانیت کی عظمت نظر آئی، نہ یہ کہ خطا میں مستقل ٹھہرنا جلوہ گر تھا، بلکہ اس میں جو عظمت دیکھی گئی وہ سچی توبہ، عاجزی اور بازگشت الہی کی تلاش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے نبی نے دل کی پستی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیا، سچی ندامت اختیار کی اور بخشش کی درخواست کی۔ اللہ نے کائنات کی وسعت رحمت دکھائی اور انہیں ہدایت کا راستہ عطا کیا۔ اسی ہدایت نے انہیں زمین پر ایک نئی زندگی، علم کی تبلیغ اور نسل انسانی کی رہنمائی کا فریضہ سونپا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے نبی نے نہ صرف اپنی غلطی سے سبق سیکھا بلکہ اپنی اولاد کو بھی سچائی، علم، محنت اور اللہ کی اطاعت کی تعلیم دی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی کمزوری اسے کمتر نہیں بناتی جب وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر درست راستہ اختیار کرے، اور یہ کہ اللہ کی رحمت ہر نادم دل کے لیے دستیاب ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے آئینہ ہے۔ جب وسوسہ آئے تو حکمت سے کام لو، جب خطا ہو تو عاجزی سے مانگو، اور جب معافی ملے تو شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے نبی سے کی سن جنت اور زمین کا سفر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم، اطاعت، توبہ اور مساؤلیت یہی وہ ستون ہیں جن پر ایک دلیر اور باشعور انسان کھڑا رہتا ہے۔